ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا کردار. تو آگے ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ یہاں سے شروع ہوا، خدمات. یعنی کہ قائد اعظم نے کیا کیا، کیا خدمات سر انجام دیں پاکستان بنانے کے لیے. 1916 میں قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ کے تحت دونوں قوموں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دیا، اکٹھا کر دیا. ہندو اور مسلمان آپ کو پتہ ہے دو الگ قومیں ہیں، تو قائد اعظم نے یہ مطلب ان کو کسی بھی ایک پلیٹ فارم پر لانا، ان کو متحد کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن قائد اعظم نے 1916 میں جو میثاق لکھنؤ وہ تھا، اس میں ہندو اور مسلمانوں کو کامیاب متحد کیا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جدا کرنا، انتخاب کا حق بنوا لیا اور سفیر امن کا خطاب پایا. مطلب قائد اعظم نے ہندوؤں کو اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ جو مسلمانوں کا ایک علیحدہ الگ وطن ہونا چاہیے، اور سفیر امن کا بھی خطاب پایا، یعنی کہ آپ امن کے سفیر، امن کا پیغام لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے 1913 میں ہندو رہنما کو گوکھلے کے ساتھ مل کر برطانیہ میں نئی دستوری اصلاحات کا مطالبہ کیا. 1913 میں آپ نے ایک سیاسی رہنما تھے گوکھلے، ان کے ساتھ مل کر آپ نے نئی دستوری سے قانونی اصلاحات، قانونی شکیں، ٹھیک ہے، نیا قانون یعنی کہ بنانے کا مطالبہ کیا. پھر 1919 میں مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے لیے قائد اعظم کی کوششیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. 1999 یعنی 1919 میں 1919 میں سر سڈنی روڈ ایکٹ نے ایک ایکٹ پاس کروایا جسے روڈ ایکٹ کا نام دیا گیا ہے. یہ ایک کالا قانون تھا. اس میں انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دیے گئے اور شہریوں کے حقوق پامال کیے گئے. اسٹوڈنٹس، اس میں کیا ہوا تھا کہ یہ سر سڈنی روڈ نے ایک ایکٹ پاس کروایا تھا، ایک قانون جسے روڈ ایکٹ کا نام دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کالا قانون تھا. کالے قانون سے مراد ہے کہ اس میں ناانصافی تھی. ٹھیک ہے، یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا، تو اسی لیے اس کو کالے قانون کا نام دیا گیا. اور قائد اعظم نے اس میں کیا ہوا تھا کہ شہریوں کے جو حقوق تھے ان کو پورا نہیں کیا جاتا تھا. قائد اعظم نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی. تو قائد اعظم نے مطلب اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ یہ مطلب کوئی قوم اس وقت تک اچھی قوم نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے امن میں اچھے فیصلے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو قوم اپنے امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ ایک مہذب قوم نہیں ہوتی، سویلائزڈ قوم نہیں ہوتی. 1927 میں تجاویز دہلی میں قائد اعظم نے جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہو کر کانگریس سے تعاون کا عندیہ دیا جو پورا نہ ہو سکا. مطلب 1927 میں قائد اعظم نے ایک دفعہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اس بات سے مطلب ایک دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمیں ایک سیپریٹ ملک چاہیے. تو انہوں نے یہ بھی ایک مطلب عندیہ کہتے ہیں ارادے کو، ٹھیک ہے، ایک سوچ کو، ترتیب کو، اوپینین کو دیا جو کہ مکمل نہ ہو سکی، پورا نہ ہو سکا کسی وجہ سے. ٹھیک ہے، اگر 1928 میں نہرو رپورٹ کو مسترد کر کے 1929 میں 14 نکات پیش کیے جس سے مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی. تو اب یہ دیکھیں اس میں 2 پوائنٹس بن رہے ہیں، ایم سی کیوز میں بھی یہ آ سکتا ہے کہ نہرو رپورٹ کو قائد اعظم نے کب مسترد کیا، تو یہ تھا 1928. تو اس کے مقابلے میں پھر قائد اعظم نے کیا کیا، جب اس نہرو رپورٹ کو تو مسترد کر دیا، پھر قائد اعظم نے خود سے 14 نکات پیش کیے. ٹھیک ہے، تو یہ قائد اعظم کے یہ 14 نکات بہت فیمس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً ہر ایس ایس ٹی کی بک میں سلیبس کا حصہ ہوتے ہیں. تو 1929 میں قائد اعظم نے یہ 14 نکات پیش کیے گئے تھے جس سے مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی تھی. متعین ہوتا ہے طے ہو جانا، کنفرم ہو جانا. ٹھیک ہے، تو جس سے پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کا مقصد کیا ہے. گول میز کانفرنسوں 1930 سے لے کر 31 تک میں شرکت کر کے مسلمانوں کے قومی تشخص کو برقرار رکھا. یعنی مسلمانوں کو قومی تشخص کہتے ہیں، شناخت کو. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم نے گول میز کانفرنس جو 1930 اور 31 میں ہوئی تھی اس میں شرکت ہو کے مسلمانوں کا ایک علیحدہ تشخص بھی برقرار رکھا. 1935 اور 36 میں مردہ مسلم لیگ میں جان ڈال کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا. قائد اعظم آپ کو پتہ ہے کہ ایک
بہت ہی مطلب ہوشیار اور ذہین قائد تھے، تو اسی لیے ان جیسا ایک کارکن جب کسی بھی پارٹی میں جاتا تو وہاں پہ اس میں جان ڈال دیتا۔ تو مسلم لیگ آپ کے آنے سے پہلے اتنی طاقتور نہیں تھی، جو آپ کے آنے سے اور آپ کے اس میں دل لگی سے کے ساتھ کام کرنے کے بعد جو جان آپ نے اس میں مسلم لیگ میں ڈالی وہ قابل تعریف ہے، اور اس نے آپ جس طرح سے آپ نے اس تحریک آزادی کو آگے بڑھایا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔